متنازع قانون سازی کے ذریعے تم کیسے غیر متنازع الیکشن کر سکتے ہو؟ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس قانون سازی کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ ایک وفاقی وزیر یہ کہے کہ ریاست جو ہے وہ انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جنہوں نے 4 سالوں میں اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اپوزیشن دیکھو، یہ تھکے ہوئے پہلوان ہیں، یہ تو بھانمتی کا کنبہ ہے، ان کا نہ کوئی لیڈر ہے نہ کوئی ایڈیالوجی ہے، ان کے پیچھے کون جائے گا؟ تبدیلی پسند آیا، یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ آج چھین رہا ہے کپتان روٹی کپڑا اور مکان۔ میں عمران کو وارن کر رہا ہوں کہ اب گھبرانا کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، جو کہ ایک کامیاب فیڈرل فائنانس منسٹر بھی تھے۔ خاقان عباسی صاحب کا جو آخری سال تھا پی ایم این نون کی حکومت کا، اور جب خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے تو لارجلی جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب اس وقت فیڈرل فائنانس منسٹر بھی تھے، اور آج تک جو ہے وہ معیشت اور دیگر امور پہ جو ہے بہت سگنیفیکنٹ مشیر بھی ہیں پی ایم این نون کے، اور کراچی کے بہت سگنیفیکنٹ لیڈر بھی ہیں پی ایم این نون کے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے اپنے نعیم اشرف بٹ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے صفحے اول کے انویسٹیگیٹو رپورٹر بھی ہیں۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب، پہلے آپ سے پوچھوں گا سر، یہ سیم پیج اور شیم پیج پھٹنے کی جو باتیں تھیں جوائنٹ سیشن کے بعد بھی، کیا ہمیں اتنا ہی یقین ہونا چاہیے کہ یہ سیم پیج پھٹ گیا؟ جی شکریہ حیدر وحید صاحب۔ میرے خیال سے سیم پیج تو اب پھٹ چکا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ اب مختلف کتابیں ہو چکی ہیں، وچ از فائن۔ کل کامران خان صاحب کا ٹویٹ آیا تھا کہ آرمی جو ہے وہ ایک نان پولیٹیکل رول رہے گی اور وہ نیشنل سیکیورٹی میں حکومت کی مدد کرے گی، اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن کسی پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ایکسیسو جو حکومت کی مدد کی گئی ہے اداروں نے، وہ پارٹیزن بھی بن گئے، وہ غلطی تھی۔ اب میرے خیال سے کورس کریکشن وہ کر رہے ہیں، اور میرے خیال سے حکومت کی مدد کریں گے، لیکن کسی پارٹی کی یا کسی کی ذاتی مدد نہیں کرنی چاہیے، اور نہیں کریں گے۔ اچھا، تو اب آپ کے خیال سے اگر آپ اتنا ہی مطمئن ہیں اس چیز کے حوالے سے، تو پھر آپ اس چیز پہ کان نہیں دھر رہے کہ فون کالز بھی آئی تھیں اور اپوزیشن کے کچھ ممبران جو ہیں وہ نہیں کیوں پہنچ سکے، یا حکومت کے الائز جو ہیں وہ دوسری طرف بھی جا سکتے تھے آپ کی طرف لیکن وہ نہیں گئے، تو اس میں کسی فون کال کا دخل نہیں تھا؟ نہیں، اس میں تو بالکل فون کال کا دخل ہے، اس میں تو کوئی مطلب یہ تو حکومت کے لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کہا گیا ہے۔ اس میں نہیں، یہ تو دیکھیں، یہ تو جیسے تھا نا کہ وہ گوئنگ اوے گفٹ جس کو کہتے ہیں وہ تھا میرے خیال سے تو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے جو دن ہوں گے اس میں آپ شاید اللہ کرے گا تو دیکھیں گے کہ ادارے جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن کسی ایک فرد واحد یا ایک واحد جماعت۔ اسماعیل صاحب، دیکھا یہی گیا ہے کہ when it comes down to it, like the no confidence vote, the Senate chairman's election، یہ جو سارے بہت ہی اہم بلز تھے جوائنٹ سیشن سے پاس ہو ہی گئے بالآخر، تو when it comes down to it، تو بقول آپ کے پھر اگر یہ فون کال صحیح ہوتا ہے تو the phone calls when they have to arrive they do nothing's changed then, or has it؟ نہیں دیکھیں، اب تک تو یہ فون کال آئے ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا کہ بغیر مدد کے یہ بل پاس نہیں ہو سکتے تھے۔ لاسٹ ویک تو ان کو یہ واپس لینا پڑا، اور اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ اب اپوزیشن سے بیٹھ کے کچھ بات چیت کریں۔ پھر سیم پیج کہاں پھٹا ہے؟ اور جمہوریت بھی اسی میں اچھی ہوتی کہ اگر باہر کے ادارے انٹرفیئر نہیں کرتے، اور اگر حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے ان بلز کو بہتر بناتی۔ لیکن جب دوسرے ادارے کہتے ہیں کہ حکومت کو کہ نہیں آپ فکر نہ کریں، ہم ساری چیزیں کروا دیں گے، آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پارلیمنٹ کو آپ یوز لیس کر دیتے ہیں، اس کو آپ ربڑ اسٹیمپ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہوا ہے، اور یہ تو 3 سال سے ہو رہا ہے۔ میں تو آئندہ کی بات کر رہا ہوں کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔
لیکن امید پہ دنیا قائم ہے، اور مجھے انشاءاللہ اب بھی بڑی امید ہے کہ اب جو ہے وہ ادارہ یہ بات سمجھتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس کے اندر. یہ 2 دن میں سمجھ بوجھ کہاں سے آئی؟ ابھی تو جوائنٹ سیشن ابھی تو ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آئندہ نہیں ہوگا. بٹ صاحب پھر آپ اگری کرتے ہیں؟ اور جو آج تک فون کالیں بقول مفتاح اسماعیل تھیں، یا جس طرح سے اینڈ میں ووٹ خان صاحب کے حق میں ہی چلا جاتا تھا، تو کیا وہ دن اب اختتام پذیر ہیں کیا؟ نہیں حیدر صاحب، ابھی میرا خیال ہے تھوڑا ارلی ہے ایسا کہنا. اصل میں سر سورج چمکتا اس لیے اس طرح مفتاح صاحب کی بات کو اس طرح میں ابھی نہیں اس کو ایگری نہیں کرتا کمپلیٹلی، کیونکہ جو سورج چمکنا چھوڑنے کا آپ کہہ رہے ہیں وہ سورج پہلے چمک چکا ہے، اور وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں تبدیلی جو ہوئی ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ اس سے اوپر ہو گیا. اور خان صاحب کو جو ہے ایک دفعہ پھر بڑی سپورٹ مل گئی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بآسانی، جو کہ ایک بہت ہی مشکل لگ رہا تھا، نہ صرف اپوزیشن کے کام کیے اپنے بھی پورے انہوں نے کر لیے جو زیادہ مسئلہ نہیں. لیکن ابھی تک تو سورج تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن سورج رہے گا، تو وہ کیسے رہے گا؟ ہاں جی، وہ اس طرح رہے گا کہ جیسے ایک خرابی ہوئی تھی کوئی مہینہ پہلے یا کوئی 15 دن پہلے تک، اور 2-3 ایشوز آپ نے دیکھا تھا اس میں آئے تھے، ایک بلکہ ٹی ایل پی کا بھی ایشو آ گیا تھا. تو خان صاحب کے بیانات نکالنے اور پھر اگلے ہی دن یا 2 دن بعد جو کچھ ہم نے دیکھا کہ ہر چیز ہی انہوں نے صحیح کر دی، اور جو پابندی اتنی مشکل سے لگائی گئی تھی اتنی ہی آسانی سے اس کو ختم کیا گیا. تو اس لیے اگر خان صاحب جو کہ ایک مفاہمت کے ساتھ چل رہے ہیں، جو کہ انہوں نے ثابت کیا اور پھر اس کا انہیں پھل بھی ملا، ثمر بھی انہوں نے حاصل کیا کچھ دن پہلے، تو وہ اگر ہوتا رہے گا تو یہ ایسے ہی چلے گا، لو ہیٹ یہ چلتا رہے گا. لیکن فلی جو ہے وہ پہلے بھی نہیں ہوا تھا، اور اب تو دوبارہ جو ہے وہ خان صاحب کے فیور ہے. اور ایک بات یہ اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں نیوٹرلٹی بھی ہے، تو نیوٹرلٹی یا نیوٹرل ہونا بھی خان صاحب کی فیور میں ہے، جو کہ مسلم لیگ نون پچھلے 5 سال تو شکایت کچھ اور کرتی رہی ہے. ان کی دفعہ وہ کہتے ہیں خالی نیوٹرل بھی ہوتے تو ہم بڑا اچھا، یہ ان کا کہنا ہے. لیکن اگر فرض کریں وہ نیوٹرل بھی ہیں، وہ اس طرح فیور میں بتا رہا ہوں نا، جیسے مسلم لیگ نون کے 5 سال دیکھ لیں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ نیوٹرل سے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو میاں صاحب اس وقت کہتے رہے ہیں، جو مسائل بنے. ان کا تو الزام تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کام کرتی ہے، تو لہٰذا نیوٹرل ہو جائے تو ان کے لیے اچھا ہے. لیکن یہاں تو پی ٹی آئی کے حق میں کام کرنے کا الزام ہے، نیوٹرل ہونے سے عمران خان کو کیسے؟ تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جب نیوٹرل ہی ہو جائیں گے تو وہ بھی خان صاحب کا اس کا فائدہ ہے. کم از کم مسلم لیگ نون والی حالت تو نہیں ہے، ان کے خلاف اگر نہیں کچھ ہوتا اور نہیں ہوتا، مسلم لیگ والی حالت تو بے شک کہ نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اس طرح سے خلاف نہیں ہے. لیکن جس طرح سے ساتھ تھی، اگر اس طرح ساتھ نہیں رہی تو فرق تو پڑے گا، نقصان تو ہو گیا نا خان صاحب کو، یا نہیں؟ اس کا حیدر صاحب اس کا فرق یہ ہے نا، آپ دیکھیں 3.5 سال تو گزر گئے ہیں، تو 1.5 سال رہ گئے ہیں، تو اب تو کتنا فرق پڑ جائے گا. اب خان صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے وہ 1.5 سال بعد کیا ہوگا؟ 1.5 سال بعد الیکشن ہوں گے، اور پھر دیکھیں اس میں اب جیسا کہ ایک بل بڑا ہم پاس کروا لیا انہوں نے اوورسیز پاکستانیز والا ووٹنگ کا، تو وہ تو اس میں بھی پوری تیاری کیے ہوئے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن ایسی ہے کہ خان صاحب کو دھچکا لگا، اور سگنیفیکنٹ دھچکا لگا، اور یہ سیم پیج کے پھٹنے کی آواز پورے ملک میں گونجی، اور اس آواز کے گونجنے سے جو لوگ تھوڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں پھر سپورٹ کرنے سے، وہ تھوڑے پیچھے بھی ہٹتے نظر آئے. اور کچھ تاثر ایسا ضرور کریٹ ہوا کہ خان صاحب جو ہیں ان کا ایک بڑا پلر جو سپورٹ کا ہے وہ شاید ان کے نیچے سے ہٹ رہا ہے. لیکن پھر یہ جوائنٹ سیشن اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس کے خلاف بھی گواہی دیتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی لیڈ اپوزیشن جو ہے وہ کسی بھی چیز کا فائدہ اٹھانے سے قاصر رہی ہے. ایک طرف مریم نواز اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ نظر آتی ہیں کورٹوں کے باہر، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مصلحت پسند، مفاہمت پسند، جس طرح کی خوش بخت طرح کی سیاست کر رہے ہیں، اس سے تو کوئی خاص تھریٹ نہیں نظر آ رہی عمران خان صاحب کو. تو شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو میجر کرنے کی چیز ہے وہ حکومت کی پرفارمنس ہے، ناٹ اپوزیشن کی پرفارمنس. فائدہ آپ نے تو اٹھانا ہے نا.
نہیں وہ اگر بات درست ہے آپ کی، لیکن اپوزیشن پرفارمنس دیکھیں، اگر اپوزیشن کی جب 2 ہفتے پہلے جب آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی نیوٹرلٹی آئی تھی تو 2 ہفتے پہلے یہ بل پاس نہیں کروا سک رہے تھے. اس کے بعد جب یہ آگے آ کے کھیلے ہیں، فونز آئے ہیں، عامر لیاقت جیسے لوگوں کو بھی لے کے گئے، دوسرے لوگوں کو لے کے گئے، ایم کیو ایم کو فون آئے، دیگر پارٹیوں کو فون آئے، تو پھر اس میں شہباز شریف صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب وہ اداروں سے تو کمپیٹ نہیں کر سکتے، تو وہ اپوزیشن کیا کرے گی؟ اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جس طرح سے اداروں کی مداخلت کو ایکسپوز میاں صاحب اور مریم نواز کرتی ہیں، اس طرح شہباز صاحب کرنے سے قاصر بھی ہیں اور انحراف بھی کرتے ہیں، تو پھر کیا بنے؟ سب کی اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، سب کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، سب کا ایک رول ہوتا ہے. شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، صدر ہے پارٹی کے، وہ دوسری پارٹیوں کو بھی، دیگر پارٹیوں کو بھی لے کر ساتھ چلتے ہیں. ان کا ایک اپنی سیاست ہے، ایک 40 سال کی سیاست ہے شہباز شریف کی، اس کا ایک برانڈ اسٹیبلشڈ ہے. تو وہ مطلب ایوری بڈی ہیز دیئر اون رول. آئی تھنک کہ ہماری پارٹی کے اندر سب کے اپنے رولز ہیں اور سب اپنا رول کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں حیدر صاحب، گزارش یہ ہے کہ سیاست کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. سیاست خالی مطلب یہ کہ صرف مطلب اس بیان دینے تک نہیں ہوتی ہے. تو آپ مطلب یہ مجھے دیکھیں کہ 3-3.5 سال پی ٹی آئی کو ہو گئے ہیں. آج کیا پاکستان میں کوئی بہتری آئی ہے؟ آج کیا پاکستان میں کسی عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئی ہے؟ آپ یہ لا پاس کرا دیں، اپوزیشن کو فون کروا دیں، جیلوں بھر دیں، مطلب اور سب چیزیں کر دیں، لیکن مجھے یہ میڈیا ٹرائل کروا دیں، لیکن مجھے بتائیں کہ کیا کسی پاکستانی کی زندگی آج بہتر ہے؟ کیا کسی فارمر کی زندگی، کیا کسی تاجر کی زندگی، کیا کسی مزدور کی زندگی، کیا کسی طالب علم کی زندگی کیا بہتر ہے؟ کیا پی ٹی آئی کوئی اچھی چیز لے کر آئی ہے؟ تو یہ کیا منہ لے کر ووٹروں کے پاس جائیں گے؟ ایک چیز جو پی ٹی آئی لے کے آئی ہے پارلیمان میں، پہلے دن سے ایک ایسا رویہ لے کے آئی ہے پی ٹی آئی جہاں پہ وہ تعاون سیکھ ہی نہیں کرتے اپوزیشن کا، اور جس طرح کی کہنا چاہیے اگریسو طریقے سے وہ ایڈریس بھی اپوزیشن کو کرتے ہیں، تو ایک دشمن کے طور پہ زیادہ اور ایک سیاسی مخالف کے طور پہ کم لیتے ہیں. یہ جو روایت ہے اور یہ جو ایک کلچر اب بن چکا ہے، اس کا ظاہر اثر پی ایم ایل نون پہ بھی ہوتا ہے، اور اب پی ایم ایل نون کا بھی جو ورکر ہے اور جو ووٹر ہے وہ بھی ایک بڑے اگریشن سے جو ہے وہ خان صاحب کی طرف دیکھتا ہے. تو یہ جو کلچر اب اس طرح کا ہو گیا ہے، اس میں پارلیمانی طور پہ ساتھ چلنا تو بہت مشکل ہو گیا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، پچھلے دور کے اندر عمران خان صاحب جو تھے وہ روز خورشید شاہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوتے تھے. ہم آج پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. جب مجبوری ہوتی ہے تو انسان بات کرتا ہے، اور سیاستدانوں کا کام بات کرنا ہے. یہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو رول شاہ محمود قریشی یا پرویز خٹک کو کرنا چاہیے کہ اپوزیشن سے بات کرے، ان سے نیگوشیٹ کرے، ان سے بلز کے اندر کچھ لے دے کرے اور بل پاس کروائے، وہ رول یہ پلے نہیں کرتے. وہ پیچھے سے کانٹریکٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کسی ادارے کو، وہ ان کا کام کروا دیتے ہیں. تو یہ جب پوری سیاست جب خود سے چلے گی، جب تو پی ٹی آئی کو بھی نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، ہم کو بھی نیگوشیٹ کرنا پڑے گا اور کمپرومائز کرنا پڑے گا. پوری دنیا میں اس طرح سیاست ہوتی ہے. امریکہ کے اندر بھی ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ جو ہیں وہ الیکشن میں ایک دوسرے کو بلا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر جب لیجسلیٹو سیشن میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو کمپرومائز کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب مشرف کے بھی دور میں، اور جس طرح سے وہ ایک سیاسی ولڈرنس آئے، ایک سیٹ کی پارٹی تھے، ایک انسان کی پارٹی نظر آتے تھے، لیکن اس چیز کو بدلنے کے لیے میرے خیال سے انہوں نے یہ سمجھا کہ if I'm just someone else out there تو people are going to be like then why you. تو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ وہ آپ کو اور پیپلز پارٹی اور سارے جو پرانا پاکستان کا سیاسی سیٹ اپ ہے اس کو ڈیمنائز کریں، اس کو کال آؤٹ کریں، شیم کریں، نیم کریں. اور انہوں نے یہ والا حربہ استعمال کیا، اور پھر جب ان کو سپورٹ پیچھے سے ملی تو پھر انہوں نے جو ہے اس چیز کو پھر گورنمنٹ میں آنے کے بعد بھی کنٹینیو کیا، اور وہ کنٹینر سے نہیں اترے. اور یہ سیاسی کلچر جو پاکستان کا ہے، بٹ صاحب آپ سے پوچھوں گا، اب ایک طرح سے کافی پرماننٹلی، اور ایٹ لیسٹ آج کل لگتا ہے کہ پرماننٹلی چینج ہو گیا ہے، جہاں سیاسی مخالف جو ہے وہ دشمن ہے. تو پھر عدم تعاون ہی ہوگا نا. پھر یہ لیجسلیشن اور یہ جو ڈیبیٹ جن چیزوں پہ ہونی چاہیے، جو سیاسی بات ہونی چاہیے، سیاسی ایشوز پہ، کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ، قانون سازی پہ جو ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، جو ایک بات ہوتے ہوئے نظر آنی چاہیے عوام کو، کنسٹیٹوئنٹس کو، یہ تو نہیں ہو پا رہا. پھر بٹ صاحب یہ پارلیمان جو ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے پھر؟ یہ صحیح بات ہے سر، وہ تو بالکل نہیں ہو رہا. بلکہ آپ یہ ریسنٹ مثال دیکھ لیں
کہ وہ جیسے جلدی میں 33 بل جو ہیں وہ پاس کروائے گئے، اور ظاہر ہے ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے کیونکہ ان کے پاس سینٹ میں اس طرح اکثریت نہیں، انہوں نے جوائنٹ سیشن میں جیسے بھی ہے اتحادیوں کو راضی کیا، اپنے ناراض ارکان کو راضی کر کے وہ کروایا، لیکن پھر بھی اتنے زیادہ بل پاس ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے سر کہ اپوزیشن اس ساری جو قانون سازی ہے اس کا حصہ بن گئی ہے، اور یہ دو بڑے قانون دان کہہ رہے ہیں یہی یہ بات سر اور یہ مفتاح اسماعیل صاحب سے میں پوچھوں گا کہ جو اب حصہ ڈال دیا ہے اس سیشن میں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پی ایم ایل نون نے اپوزیشن، تو یہ کس طرح کی دانش تھی اور کیا آپشنز اویلیبل تھے اور اس کا کیا اثر ہوگا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آگے یہ بھی بات کریں گے کہ اب آنے والا سال جو ہے وہ خان صاحب کے سیم پیج کے لیے انتہائی اہم ہے، اس پہ بات کریں گے، اور پھر مریم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر رانا شمیم صاحب کے ایفیڈیوٹ کے حوالے سے بات کی، اور ثاقب نثار صاحب کو جو کہ فارمر چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، انہیں آڑے ہاتھوں لیا، اور آج چیف جسٹس سپریم کورٹ جو آج کے ہیں گلزار احمد صاحب، ان کی بھی پھر کچھ باتیں ہیں، کیا وہ اس سے جڑتی ہیں، کیا اس کا آگے کوئی اثر ہو سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دی بریک۔ ہم بات کر رہے تھے جوائنٹ سیشن کے حوالے سے خاص کر، اور اب کچھ سیم پیج کی بھی ہم نے بات کی تھی، تو اب یہاں پہ آپ نے نقطہ اٹھایا ہے بٹ صاحب کہ شہباز شریف صاحب لیڈ اپوزیشن نے جو ہے حصہ ڈال دیا ہے اس قانون سازی میں۔ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ کے خیال سے کیا اپوزیشن نے اپنے آپ کو بیسٹ طریقے سے کنڈکٹ کیا ہے انڈر دی سرکمسٹانسز؟ حیدر صاحب، میں سچی بات ہے کہ آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کامنٹ کہ اپوزیشن نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن ایک بھی بل یہ پاس کرانا چاہتی تھی اپوزیشن، لیکن بہرحال دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آج سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے، جب ہم جیل سے چھوٹ کے آئے تھے تو ہم سے یہ پروپوزل آئے تھے کچھ اداروں کے لوگوں کی طرف سے، کچھ اپوزیشن کی طرف، حکومت کے لوگوں کے، چلو آ کے بیٹھتے ہیں، فیٹ ایف کا بل کرتے ہیں، میوچل لیگل اسسٹنس کا بل کرتے ہیں، نیب کا بل کرتے ہیں۔ ہم نے وہ مل کر سب بات کری اور سارے بلز کے اوپر وہ کرا، اور اسپیکر صاحب کے گھر پہ بھی یہ میٹنگیں ہوئیں، دیگر جگہوں پہ میٹنگیں ہوئیں۔ اس کے بعد ہم نے بل امپروو کرے۔ یہ تو مفتاح صاحب، یہ جو آپ کی ہاف ہارٹڈنس نظر آتی ہے کہ آپ جائیں گے بھی، پھر کوئی اشارہ آئے گا تو واک آؤٹ بھی کریں گے، پھر کوئی اشارہ نہیں بھی آئے گا، پھر سپیچز جو ہیں وہ آپ کریں گے لیکن اس میں یہ بات نہیں کریں گے، پھر ویٹ کریں گے کہ خان صاحب سپیچ کریں، پھر احتجاج کریں گے لیکن وہ سپیچ ہوگی بھی نہیں۔ تو یہ آپ کے خیال سے یہ کچھ امپریشن ایسا گیا کہ اپوزیشن مؤثر نہیں ہے، کہ اتنی مہنگائی کے باوجود، خان صاحب کے سیم پھٹنے کے باوجود ایڈوانٹیج نہیں لے پائی؟ بھائی دیکھیں، یہ حیدر صاحب، یہ آپ اس میں آپ شہباز شریف صاحب کو یا ہم کو بلیم نہیں کر سکتے۔ میں معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے میں پارٹیزن بات کر رہا ہوں، لیکن سچی بات یہ کہ پیپلز پارٹی وہ ہے جس نے اپنے سینٹ کے اندر صرف لیڈر آف دی اپوزیشن جیسی جماعت کے لیے حکومت کے 3 ممبران کو ملا لیا تھا، باپ کے، جو اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، جنہوں نے جا کے ووٹ دیے ہیں کل حکومت کے ساتھ۔ کوئی شک کہ پیپلز پارٹی نے آپ سے دغا کی تھی وہاں پہ۔ جب ہمارے پاس 15 سینیٹر ہو، ہم کیا کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے بغیر؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ عمران خان نے، تو پیپلز پارٹی ساتھ تھی آپ کے سر، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تھی، لیکن جب تک کہ وہ چیزیں نہ کر رہے ہوں، ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جب وہ تو واک آؤٹ تیار تھے، وہ تو تیار تھے، شہباز شریف صاحب نے واک آؤٹ نہیں کیا۔ دیکھیں مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتا کہ اس وقت کیا بات، لیکن اگر آپ کوئی بھی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب خدا نہ خواستہ کسی کے اشارے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بات ایک دم زیادتی کی بات ہے۔ 2 سال شہباز شریف صاحب جیل میں رہے، 2 سال ان کا بیٹا جیل میں رہا ہے۔ میرے خیال سے شہباز شریف از ناٹ ویٹنگ فار اینی باڈیز سگنل۔ جس طرح کی جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن اگر مریم نواز ہوتی میرے خیال سے، تو اپوزیشن کا کافی بیڑا پار بھی ہو سکتا تھا۔ انہوں نے جس طرح کی اسٹرینتھ دکھائی ہے اور جس طرح کی باتیں کی ہیں، آپ کے خیال سے کہیں نہ کہیں یہ اسٹرینتھ جو ہے وہ اگر شہباز شریف صاحب میں یا پی ایم ایل نون میں جو ہے پارلیمنٹری پارٹی میں اگر نظر آتی تو کیا کوئی بہتر نہیں ہوتا؟ دیکھیے حیدر صاحب، میں آپ کو سچ بتاؤں کہ پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نون کے اندر کس کا کیا رول ہے۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے جو ہے وہ 21% ہول سیل پرائس انڈیکس بڑھی ہے۔ پاکستان کا مسئلہ یہ کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس 18% بڑھی ہے۔ پاکستان کا مسئلہ یہ کہ کل عمران خان کی حکومت میں پھر 1.5% سود کی شرح سود بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے سر، تو آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے اور میں آپ کو بلیم نہیں کروں گا۔ اچھا، مجھے یہ نبیل گبول صاحب نے، ہمیں پیپلز پارٹی کے ہیں، سیڈر ہیں، بہت تجربہ کار سیاستدان بھی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ ان کے پاس جانے سے پہلے بس ایک چیز پوچھوں گا سر، اگلا سال یہ سیم پیج کے حوالے سے انتہائی عام ہے اور ہم دیکھیں گے کہ
چیف عوامی اسٹاف جو اس وقت تعینات ہیں ان کی بھی ٹینیور ختم ہوتا ہے نومبر میں. اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اگر کوئی چوائس ان کے جانے سے اگر خان صاحب کی حکومت رہ جاتی ہے تو یہ فیصلہ تو پھر بھی خان صاحب کا ہوگا. اگر ان کے جانے سے کچھ ماہ پہلے کوئی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے جیسے, یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اگلے الیکشنز کو کس طرح افیکٹ کریں گے اور ہم آگے کی سیاست پہ اس کا کیا اثر دیکھتے ہیں, اس پہ بٹ صاحب چلے آپ بتا دیں. مفتاح صاحب کو میں تھوڑا سا آج انفیئر ہو رہا ہوں, اور جو کہ میں نہیں چاہتا کہ ہوں, کیونکہ مفتاح صاحب کے حوالے سے میں جی مفتاح صاحب فرمائیے. نبیل گبول از لائک اے برادر ٹو می, اور نبیل گبول بھی اس بارے میں بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, آپ ان سے یہ پوچھ لیجیے گا. چلیں ان سے پوچھ. نبیل گبول صاحب آپ کو ایک اور ووٹ آف کانفیڈنس مل گیا, اور مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ انتہائی ایک سمجھدار اور صف اول کے جو ہے وہ سیاستدان سے زیادہ اکانومسٹ بھی ہیں اور چیزوں پہ بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کڑی نظر ہے سیم پیج کے ایشو پہ. تو آپ بتائیے گا سر کہ اگلے سال آپ کیا دیکھ رہے ہیں, خان صاحب کوئی اناؤنسمنٹ قبل از وقت کر سکتے ہیں کیا؟ خان صاحب کی حکومت بچ جائے گی کہ وہ یہ فیصلہ جو ان کا اپنا ہے چیف عوامی اسٹاف کے حوالے سے وہ لیں گے بھی؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ سیم پیج سنا تھا پھٹ گیا ہے, پھر جوائنٹ سیشن میں جڑتا نظر آیا. کدھر ہے یہ پیج سر؟ یہ سیم پیج پھٹا ہوا ہے یا نہیں, یہ سمجھائیں کچھ. ایک تو مفتاح اسماعیل نے جو ہے نا وہ سارا ملبہ میرے اوپر ڈالنے کی کوشش کی ہے اور خود جو ہے پتلی گلی سے نکل رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نکلنے نہیں دیا جائے گا. ان کا بھی رائے لینا ضروری ہے. ان کی جماعت آج کل پی ایم ایل نون جو ہے اور نواز شریف صاحب کے تعلقات بہت بہتر ہو چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں کہ 20 نومبر کے بعد عمران خان کے لیے اب یہ تو مشکل ہو جائے گا کہ لوگوں کو کراچی سے ایم این ایس کو اسپیشل جہاز پہ بلایا جائے. یہ مشکل عمران خان کے لیے ضرور ہوگا کہ ایک ایک ایم این اے کو فون کر کے بولنا پڑتا تھا کہ آپ اس بل کو حمایت کریں. یہ مشکل ہو جائے گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس والے دن جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے والا ہے عمران خان کے خلاف, یہ کم سے کم مجھے پورا یقین ہے کہ اب فون نہیں جایا کریں گے ایم این ایس کو کہ آپ جو ہے فلانے کو ووٹ دیں اور فلانے کو ووٹ نہیں دیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ سب سے اہم چیز جو ابھی ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ امپائر جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکا ہے. اب جب امپائر نیوٹرل ہو جاتا ہے تو پھر آپ لیٹ دا بیسٹ ٹیم ون. تو میرے خیال میں کہ اب گراؤنڈ جو ہے وہ سامنے گراؤنڈ میں کھلاڑی بھی آ جائیں گے, اور مجھے صاف نظر آ رہا ہے. دیکھیں عمران خان خود بھی سمجھتا ہے کہ اس وقت وہ بہت ان پاپولر ہو گیا ہے, اور شور ہوں کہ 2022 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا. جہاں تک آپ کا اگلا سوال ہے کہ عمران خان کا چوائس کیا ہوگا, تو عمران خان میرے خیال میں مارچ میں ہی اعلان کر دیں گے اس کا چوائس کیا ہوگا. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں نے یہی ذکر کیا کہ خان صاحب جس طرح ان کے معاملات ہیں ان کے تو آئی تھنک انہیں یہ رسک لینا پڑے گا کہ وہ قبل از وقت اناؤنس کر دیں گے اپنی چوائس کو, اپنی اپوائنٹمنٹ کو. اور اگر تو ایسا ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا کہ ان کی حکومت کو کوئی ہلایا جا سکے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ خان صاحب یعنی سروائیو کر جائیں گے مارچ تک, اور مارچ میں اگر اس طرح کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو آگے کی سیاست پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ نبیل گبول صاحب دیکھیں, جب آپ ایک عہد کر لیتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو توڑنے کی جس کی ہم حمایت نہیں کرتے ہیں, تو پھر آپ کو مشرف کا بھی یاد ہوگا کہ کس طرح مشرف کو ہٹا کر اور آرمی چیف جو ہے میں بھول گیا ہوں جن کو بٹ صاحب کو بنایا گیا, اور پھر اس کو جو ہے بٹ صاحب کو آرمی چیف کے پیتے بھی لگا لیے گئے, اور اس کے بعد جو ہے اس کا نہیں مانا گیا. تو اناؤنسمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اناؤنسمنٹ کے بعد بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو تھوڑا سا یہاں ڈفرینٹ ہے, لیکن ایک تو ضیاء الدین بٹ صاحب نے کور کمانڈ نہیں کی تھی, دوسرا یہ کہ وہاں مارشل لا لگانے کی سچویشن تھی, اور یہ معاملات پہلے سے طے تھے. تھوڑا سا شاید فرق بھی ہے, لیکن بہرحال آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یہاں پہ کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے پاس لے لیا ہے اس سوال پہ, تو بٹ صاحب سیم پیج کا آپ سے ذرا جلدی سے آپ کی رائے بھی اس پہ لے لیں کہ اگلے سال یہ سیم پیج کو جوڑنے کی خان صاحب کی جو ہوگی کوشش, جو ان کے پاس آپشنز ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ سیم پیج آپ کو جڑتا نظر آ رہا ہے یا مزید پھٹتا ہوا؟
جی بالکل، اگلے کچھ 3-4 مہینے اہم ہیں اور خان صاحب کو ظاہر ہے فیصلہ لینا ہے، لیکن اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر ان کے لیے چوائس آسان بنا دی جائے اور کوئی اگر نہ چاہے مزید رہنا تو پھر شاید خان صاحب کے لیے آسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب کے پاس چوائسز کس طرح ہیں، کس حد تک ہیں، کتنے وہ آسان ہیں، کتنے وہ مجبور ہیں، کتنی مشکل ہے۔ یہ صرف خان صاحب نہیں، یہ دونوں سائڈز میں یہ چیز دیکھنی ہوگی، اور یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ دور ہے، کچھ 2-3 مہینوں میں یہ پوزیشن واضح ہو جائے گی۔ ابھی تک تو جو ریسنٹلی ہوا ہے وہ اس میں خان صاحب کافی اب تھوڑے سے سکون میں دوبارہ آگے ہیں، بے شک نیوٹرل بھی ہیں، نیوٹرلٹی بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے خوش قسمتی ہی ہوگی، جو کہ عام طور پر بہت کم وزرائے اعظم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو پہلے تو خیر بہت زیادہ ان کی حمایت ہوئی، ابھی ریسنٹلی پھر ہو گئی، لیکن اگر فرض کریں اپوزیشن کی بات مان بھی لی جائے نیوٹرلٹی کی، تو پھر بھی وہ خان صاحب کی فیور میں ہوگا، کیونکہ بہرحال وہ پرائم منسٹر ہیں اور ان کے ماتحت اور بھی بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو سویلین ہیں، تو وہ تو طاقت تو پھر ان کے پاس رہے گی۔ تو بریک کی طرف جائیں گے اور بریک سے واپس آ کے رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور مریم نواز نے اس کے حوالے سے جو کچھ کہا ہے اس کا آگے سیاست پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ ہم بات کریں گے رانا شمیم صاحب، چیف جج گلگت بلتستان کا ایفیڈیوٹ، جس میں وہ الزام لگاتے ہیں کہ اس وقت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو یہ میسج پہنچانا چاہ رہے تھے اور ڈائریکٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو الیکشن سے پہلے بیل نہ دی جائے، ان ادر ورڈز کہ وہ الیکشن کے نتیجے پہ اثر انداز ہونا چاہتے تھے۔ اس پہ مفتاح اسماعیل صاحب ہم نے دیکھا مریم نواز کا بہت ہی سنجیدہ جو ہے وہ رد عمل سامنے آیا، اور انہوں نے بہت ہی پاورفل ثاقب نثار صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا، جس کو کہ اب یہ بھی رنگ کچھ لوگ دے رہے ہیں کہ جیسے یہ ادارے پہ ایک حملہ تھا، لیکن یہ بھی ایک رائے ہو سکتی ہے کہ مریم صاحبہ نے ثاقب نثار صاحب کے رول کی جب بات کی تو وہ انہوں نے کوئی صرف اپنے کوئی دماغ کے اختراع سے یا اپنی کوئی دل کی بات نہیں کی، ان کے 3 جج صاحبان ہی ہیں جن کے ایفیڈیوٹ یاد پہ یہ بات کی جا رہی ہے، جس میں یہ لیٹسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے ہے، اور یہ کنسپیرسی کے ایک منتخب وزیر اعظم کی حکومت کو غیر آئینی اور ایک سازشی طور پہ ہٹایا گیا، اس میں حصہ ثاقب نثار صاحب نے بھی ڈالا تھا۔ یہ بات کہنے کی تو ایک چیف جج گلگت بلتستان کی ہے، تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے کوئی ادارے پہ تو ڈائریکٹلی ایسا کوئی حملہ نہیں کیا، تو پھر یہ رنگ کیوں دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جب بھی کوئی مریم بات کرتی ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ بات کرتی ہیں، تو یہ کوئی نہ کوئی اس کو نیگیٹو رنگ دیا جاتا ہے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ اللہ کی مہربانی سے وہ آج بھی پاکستان میں پاپولر ترین لیڈر شاید ہوں گی، اور جتنے جو بڑے جلسے مریم کر سکتی ہیں، مطلب عمران خان صاحب تو اب سوچ بھی نہیں سکتے اس ایٹ دیٹ اسٹیج۔ دیٹ سیڈ، اس وقت دیکھیں یہ صرف فرد واحد نہیں ہے جج شمیم صاحب، اس سے پہلے ارشد ملک صاحب کی بھی ایک ٹیپ آئی تھی جس کے اندر انہوں نے کیا کہا تھا کہ مجھے زبردستی ٹیپ دکھا کر بلیک میل کر کے یہ فیصلے لیے گئے۔ اس سے پہلے ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس تھے صدیقی صاحب، انہوں نے کچھ فرمایا تھا۔ اب یہ بہت ساری خود ہی ذکر کر دیا تھا، اسی لیے اب دیکھیں یہ جو ماحول بنتا جا رہا ہے، اس میں بٹ صاحب کچھ تاثر تو یہی ملے گا کہ اگر کل کو مریم نواز کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے ٹینٹڈ نظر آئے گا، اور اگر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس وجہ سے ان کے جاتا ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے ان کے لیے۔ تو میرے خیال سے یہ جو اب ان کا طرز عمل ہے اور جو انہوں نے جج صاحبان کے ایفیڈیوٹس کو بنیاد بنا کے یہ بات کی ہے، جس میں ایک جج صاحب کے حوالے سے انہوں نے الزامات لگائے ہیں اور جج صاحبان کے ہی ایفیڈیوٹس کی بنیاد پہ لگائے ہیں، آپ کے خیال سے آگے سیاست پہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ بیٹھ صاحب دیکھیں سر، یہ میرا خیال ہے کہ اس دفعہ شاٹ کوئی اچھی نہیں کھیلی مسلم لیگ نون نے،
کیونکہ اس سے پہلے دونوں دفعہ جج ارشد ملک اور جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب ہیں، دونوں معاملات، پہلا تو ویڈیو مریم نواز خود سامنے آئیں، اور پھر دوسری بھی جو جسٹس صاحب کی بنیاد پہ پٹیشن انہوں نے خود آ کے کی اور بعد میں میڈیا میں چلی، سب نے چلایا۔ اس دفعہ جو ہے میرا خیال ہے کہ فائدے کی بجائے ان کو تھوڑا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات وہ بتا رہے ہیں جس کو میرا نہیں خیال ثابت کرنا کوئی اتنا آسان ہے، اور پھر جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے تاثر کی بات ہے نا سر، متنازع کرنے، اب اس میں ثابت کیا کرنا ہے، ثابت کیا کرنا ہے؟ نہیں متنازع دیکھیں، اس میں متنازع اگر رانا شمیم صاحب کے بیٹے کی گفتگو سنیں تو متنازع تو کوئی اور بھی ہو رہا ہے، تو ایفیڈیوٹ کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی نہیں پہنچا رہا۔ جی، تو پھر متنازع تو الٹا گیم ہو گئی نا۔ اب آپ دیکھیں نا، وہ جو دو پہلے ثبوت ہے جو کہ سامنے آ کے مریم نواز نے خود پیش کیے، میڈیا نے پھر چلائے، اور وہ ابھی عدالت میں ہے، یعنی لیگل طریقے سے اس دفعہ یہ نہیں گئے، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے چیزیں آ گئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور نقصان کیا ہوگا؟ عدالت نے بڑا سختی سے نوٹس لے لیا۔ نقصان یہ ہے کہ جو پہلے بھی دو چیزیں تھیں جو کہ ثبوت کے طور پہ اور وہ عدالت کے سامنے لے کر گئے ہیں، اس کو بھی کنٹروورشل اس نے کر دیا۔ اگر فرض کریں کہ جو نوٹس لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور وہ بڑے سختی سے اور بڑے وہ کہہ لیں کہ ناراض ہوئے اس بات پہ، اگر اس کا فیصلہ اس طرح آتا ہے اور وہ ثابت نہیں کر پاتے، جو کہ انہوں نے اب کہا ہے چیف جسٹس نے کہ بھائی یہ جو آپ نے کہا یہ تو مجھے جعلی لگ رہا ہے، اور اب یہ آپ نے ثابت کرنا، چیلنج کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ کہ آنریبل ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے۔ تو جب وہ اگر فرض کریں ثابت نہیں کر پاتے، جو کہ ابھی تک کوئی نظر تو نہیں کچھ آ رہا، تو پھر نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان ان کی پٹیشن کو ہونا ہے، جو پہلے دو ثبوت دے چکے ہیں اس کو بھی نقصان ہونا ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ بڑے زبردست لائر ہیں، آپ کو خود پتہ ہے لیگلی اس دفعہ یہ غلطی کر گئے ہیں، انہوں نے جو پہلے میڈیا میں چیزیں لے آئے اور اس کے بعد اور پھر عجیب و غریب ان کے بیٹا جو گفتگو کر رہا ہے، والد صاحب کا سارا کچھ بتا رہے ہیں، تو پھر والد صاحب جو ہیں وہ پچھلی دفعہ آئے بھی نہیں، تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس کا فائدے کی بجائے نقصان ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے اور اس دفعہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور بات بھی بڑی عجیب ہے کہ میرے سامنے انہوں نے فون کیا اور اس کو کہا یہ کون کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ یہ میرا فون ہوا اور یہ باتیں ہوئیں، اور اتنی پرانی بات ہے، پھر ان کا ضمیر اب جاگا ہے اتنے سالوں بعد۔ اور پہلے جو ان کی مسز تھیں وہ بھی انہوں نے کوئی چند روز پہلے تو انتقال کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا جو کہہ رہے ہیں میری مسز نے کہا تھا، وہ بھی انہیں کتنے عرصے بعد یاد آیا۔ تھینک یو بٹ صاحب۔ اب نبیل گبل صاحب، آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ یہ جو گوئنگز آن ہے مجموعی طور پہ جو ہم نے بات بھی کی ہے، آگے سیاست پہ اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی ایک کیمپین میں لگے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کے حلقے جو ہے وہ صرف کوئی عوام اور پولنگ بوتھس کے علاوہ بھی ایک اور حلقہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے جس حلقے کو آپ بھی بہت خوش رکھنے آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ کے تو کمپیٹیٹر بنتے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب اس لحاظ سے۔ آپ آگے کی سیاست پہ کیا اثر دیکھتے ہیں اس چیز کا، جہاں پہ پاپولسٹ لیڈرز جو ہیں وہ اب سامنے آ کے ججز کے ایفیڈیوٹس کی بنیاد پہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اول تو رانا شمیم صاحب کو ذات خود آنا پڑے گا۔ رانا شمیم صاحب اگر کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں اور حلف اٹھا کر یہ بیان کو جو ہے میرے خیال میں کورٹ ان سے حلف لے گی، اگر تو انہوں نے یہ خود پریزنٹ ہوئے تو اس کا بڑا اثر پڑے گا بالکل، اور یہ پی ایم ایل نون کے فائدے میں جائے گا۔ لیکن اگر لندن سے بیٹھ کے صرف ایک ایفیڈیوٹ اور وہ کمشنر سے اسٹیمپ کر کے بھیجا ہے، میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کو امپورٹنس نہیں دے گی۔ تو اسی طریقے سے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف اپنی جگہ تو ایک کیمپین چلا رہے، لیکن نواز شریف پھر بھی ان کا میں سمجھتا ہوں اس وقت پوزیشن زیادہ مستحکم ہے۔ اگر وہ پاکستان آتے ہیں دوبارہ اس صورتحال میں، جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے آگے آنے والے مہینے جو ہیں وہ بڑے کروشل ہیں، تو اگر نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں تو بڑا فرق پڑے گا۔ اور جو باتیں رانا شمیم صاحب نے کی ہیں کہ پچھلے بھی الیکشن میں یہ کہا گیا تھا کہ جی دونوں کو بیل نہیں ملے، مریم کو اور نواز شریف کو،
تو اگر ابھی وہ آ جاتے تو میرے خیال میں پھر شریف برادران کے لیے بڑی آسانی پیدا ہوتی. آخری ورڈ ہے سر مفتاح اسماعیل صاحب آپ کو دوں گا, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ سر دیکھیں نواز شریف صاحب کے آنے کا تو کوئی سینس ہی نہیں ہے. جدھر نواز شریف صاحب تھے ان کی 2000 پلیٹلیٹس کر دیے تھے انہوں نے, پتہ نہیں کیا کر کے. وہ آدمی مطلب موت کے دہانے آ گیا تھا, اللہ معاف کرے. اس کے بعد وہ گئے, تو ہی از ناٹ گوئنگ ٹو کم اینڈ گیو ہز لائف ان دی ہینڈز آف عمران خان اینڈ ہز پنجاب پولیس. یہ دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن, نمبر 1. نمبر 2, یہ سیاست جو ہے اس کے اندر اگین میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, اور نبیل بھائی بھی یہ بات جانتے ہیں, کہ جب تک عمران خان کوئی ڈیلیوری نہیں کرتا 3 سال کے اندر, مہنگائی سے لوگوں کا اس نے کمر توڑ دی ہے. تو آپ کہنا ہے اینڈ میں ایشو مہنگائی ہے, اور یہ جو باقی سارے معاملات ہیں, جوائنٹ سیشن ہو گیا یا رانا کا ایفیڈیوٹ ہو گیا, یہ ساری باتیں جو ہیں وہ عوام کو اس طرح نہیں ہلا رہی جس طرح مہنگائی ہلا رہی ہے. اور اصل ایشو آپ کے مطابق مہنگائی ہے, جس پہ خان صاحب جو ہے وہ ان کو ظاہر سیاسی طور پہ نقصان ہو رہا ہے بے تحاشا, اور آئندہ بھی آپ کہتے ہیں کہ ہوگا. بہت بہت شکریہ نبیل گبول صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب, اور آپ کا نعیم اشرف بٹ صاحب, اور ناظرین آپ کا کہ آپ نے شو دیکھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کی شام 7:05 پہ پھر